ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت الکرسی کی تفسیر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ اور اس کے معنی اور مفہوم۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے یہ آیت کریمہ، تقریباً آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی، تو اسی کے تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ اللہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا، جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ الحی، وہ بذات ہی خود زندہ ہے، حیات والا ہے۔ القیوم، اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، نہ اسے اونگھ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ نیند، نہ اسے اونگھ آئی اور نہ نیند۔ یہ آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، قرآن عظیم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن عظیم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ بڑی فضیلت ہے اس آیت کریمہ کی، آپ پڑھتے ہوں گے، کچھ میں بھی ابھی بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اس آیت جو آیت ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن عظیم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اپنے وجود کا ذکر کیا، اپنے صفات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات کیا ہے۔ اللہ نے خود اپنے اوصاف بیان کیے، تو اللہ نے فرمایا سب سے پہلے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہاں پہ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، نام اسم ذاتی، اس کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع، یعنی جتنے صفات اچھی کی جو صفات ہوتے ہیں ان تمام صفات کا جامع ہے، اور جتنے نقائص، عیوب، بری صفات ہے ان تمام صفات سے اللہ کی ذات پاک ہے، بری ہے۔ پھر عبادت صرف اسی کی جاتی ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت روا نہیں، جائز نہیں، عبادت کا مستحق صرف وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الحی، وہ خود بذات ہی زندہ ہے، القیوم، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا ہم اللہ رب العزت کے اوصاف کے بارے میں بحث کریں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا الحی، اپنے بارے میں اللہ حی ہے، زندہ ہے، القیوم، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہے، تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الحی، یعنی اللہ حی ہے، زندہ ہے۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے۔ اللہ بصیر ہے نا، اللہ سمیع بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اللہ کلیم، اللہ کی صفت ہے بولنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ اللہ رب العزت بھی حی ہے، اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہو، انسان بھی حی ہے۔ اللہ رب العزت بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہو، مخلوق بھی سنتی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے،
آپ بھی دیکھ رہے ہو۔ اللہ رب العزت تکلم کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، آپ بھی بول رہے ہو۔ تو اب یہ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ آپ کا زندہ ہونا، اللہ کا زندہ ہونا۔ اللہ کی صفت ہے حی، اللہ کی صفت حی ہے، اور انسان کی بھی صفت حی ہو گئی، انسان بھی زندہ ہے۔ اللہ کی صفت ہے سمیع، اللہ کی صفت ہے بصیر، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے۔ تو کیا صفات میں انسان اور خدا برابر ہو گئے؟ بولے نہیں۔ اب یہاں پہ غور کرو، اللہ رب العزت کے جو صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہے، حی ہے، بذات ہی خود زندہ ہے۔ اللہ کو کسی نے زندہ نہیں کیا ہے، وہ کسی دوسری کے محتاج نہیں، بلکہ بخود زندہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے۔ لیکن آپ زندہ ہو اللہ کے زندہ رکھنے سے۔ اللہ نے جب تک آپ کو زندگی عطا کی ہے آپ زندہ ہو، جب وہ چھین لے گی آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری جو حیات ہے اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ ہم بھی زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے، لیکن اللہ جو زندہ ہے وہ بذات خود زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا ہے۔ اور ہم یعنی جتنے مخلوقات ہیں وہ جو زندگی ہے اس کی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، بس نہیں تو برابر نہیں ہوئے۔ اسی طرح اللہ کی صفت ہے سمیع، بصیر، دیکھنا، سننا۔ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اللہ بول بھی رہا ہے۔ تو یہ جتنے صفات ہیں، سننا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، یہ اللہ کی صفت بذات خود ہے، خود سن رہا ہے۔ کب سے سن رہا ہے؟ ازل سے سننا ہے، ازل تک، ابد تک سنے گا، اس کی کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے۔ لیکن آپ جو دیکھ رہے ہو اللہ کی عطا کرنے سے ہے۔ آج وہ بینائی چھین لے گا، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آج آپ کی کان کی سماعت ختم ہو جائے گی، نہیں سن پاؤ گے۔ تو آپ کا سننا یعنی انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا، انسان کا بولنا اللہ کے عطا کرنے سے ہے، خود سے نہیں ہے۔ اللہ اگر چھین لے گا تب نہیں بولو گے، بس میری۔ تو یہ دو تو اللہ کی صفات، مخلوق کی صفات میں یہ فرق ہو گیا کہ جو باری تعالیٰ یعنی خدا کی جو صفت ہے وہ بذات خود ہے، کسی نے اس کو عطا نہیں کیا۔ اور مخلوق کی جو صفت ہوگی وہ اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے دینے سے ہے۔ بات کلیئر ہو گئی۔ تو یہاں پہ اللہ فرمائے الحی، وہ حی ہے، والقیوم، بذات ہی خود قائم ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ کے ذہن منتقل کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تبارک و تعالی ہر ظاہر، پوشیدہ اور چھپی چیز سب کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ عالم الغیب ہے۔ غیب کی خبر اللہ رب العزت کا خاصہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان علوم غیبیہ میں سے اپنے پسندیدہ نبی کو بھی عطا کیا۔ حدیث البر قرآن عظیم میں ہے، عالم الغیب، قرآن عظیم کی آیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی دوسرے کو غیب پر مطلع نہیں کرتا ہے، الا من ارتضی من الرسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، یعنی جو اس کے پسندیدہ رسول ہے اس کو غیب کی علم عطا کرتا ہے۔ کچھ مخالفین اعتراض کرنے والے آپ کو بہکانے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ بھی عالم الغیب ہے، یعنی اللہ بھی غیب کا جاننے والا ہے اور نبی بھی غیب کے جاننے والا ہے۔ بولے شرک ہوا کہ نہیں؟ یہ اعتراض کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بھی صفت ہے غیب کا جاننے والا اور نبی بھی غیب کے جاننے والے ہیں، تو دونوں برابر ہو گئے۔ وہ آپ کو اس طرح کہا کہ بہکائیں گے، دیکھو شرک ہو گیا۔ تو آپ کو پلٹ کے کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ بھی زندہ ہو، آپ بھی سمیع ہو، آپ بھی بصیر ہو، آپ بھی بول رہے ہو، اللہ بھی سن رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہوا؟ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ نبی کو جو اللہ نے علم عطا کیا وہ خود سے نہیں ہے، نبی کو جو علم غیبیہ عطا کیا اللہ کے دینے سے ہے۔ بس میں نہیں، جو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو جو علم ہے وہ خدا کے عطا کرنے سے ہے، اور اللہ کو جو علم ہے وہ بذات خود ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بتایا۔ تو فرق تو ہو گیا۔ جس طرح یہ صفات تھی، کسی بھی مخلوق یعنی مخلوق ہے جو انسان ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی جتنے صفات ہیں وہ سب اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔
بذات خود نہیں ہے۔ تو جو نبی کے علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں، جو غیب کی خبر دیتے ہیں، اللہ کے نبی خود سے نہیں دیتے، اللہ کے عطا کرنے سے۔ تو فرق تو ہو گیا، اللہ عالم الغیب ہے بذات خود، اور النبی جو ہے اللہ کے دینے سے ہے، تو اس میں شرک کہاں ہو گیا؟ بس سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ بات دھیان رکھیے کہ جو بھی مخلوق کی صفت ہے، جتنے بھی صفات ہے، سب اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ انسان بذات خود زندہ ہے، انسان اپنے آپ سے زندگی، اللہ انسان کو کسی نے زندگی عطا نہیں کی بلکہ خود سے زندہ ہے، انسان کو کسی نے سکھایا نہیں بلکہ وہ خود سے جان رہا ہے، بذات خود اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تب شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ انسان بذات خود ہی زندہ ہے، انسان بذات خود دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس میں یہ فرق رکھو کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تب معاملہ برابر نہیں ہوگا بلکہ بہت مختلف ہوگا۔ پھر یہ دیکھو، اللہ کی جو صفت ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس میں کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ لیکن ہماری پہلے ہم نہیں تھے، اللہ نے بنایا پھر ختم ہو جاؤ گے، ہے نا بھائی؟ اللہ کے ماس اللہ کی سوا جتنی چیز ہے نہیں تھی پہلے، اللہ نے پھر بنایا پھر ختم ہو جائے گی۔ تو بات تو ہے، تو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ نے دیا ختم ہو جائے گی، تو فرق تو بہرحال ہے۔ تو یہ جو آپ کو کہیں بھگانے کی کوشش کرے کہ دیکھو اللہ کے نبی بھی غیب جاننے والے ہیں اور اللہ بھی جاننے والا ہے، تو آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئے، یہ آپ کو ان کو سمجھا دیجیے گا ذاتی اور عطائی کا فرق، کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، خود بخود جان رہا ہے، اور نبی جو جان رہے ہیں وہ اللہ کے عطا کرنے سے، دینے سے ہے۔ تو فرق بہرحال ہو گیا۔ چلیے، بڑی اہم بات تھی، اس کو دھیان رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا لا تأخذہ سنۃ، اللہ کی صفت کے بارے میں، اللہ کو اونگ نہیں آئی، ولا نوم، اور نہیں نیند۔ آپ اونگ جانتے ہو، انسان تھک جاتا ہے، انسان جب کام کرتے ہوئے تھکان ہو جاتی ہے، سست ہو جاتا ہے، تو اس کو نیند کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو نیند سے پہلے ایک حالت ہوتی ہے، اس کو اونگ بولتے ہیں، اس کے بعد نیند آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں سے پاک ہے، نہ اللہ کو نہ نیند آئی نہ اونگ آئی، یہ دونوں سے پاک ہے۔ یہ سارے بندوں کے خصوصیات میں سے نیند آنا، سونا۔ جب انسان نیند کے عالم میں ہوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ سب کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ کبھی بھی کسی چیز سے غافل نہیں ہے، ہمیشہ ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے حاضر ہے، اس کے سامنے۔ تو اللہ رب العزت کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہے، جتنے بھی نقائص ہے، عیوب ہے، سب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ آگے دیکھو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہے۔ اب اس سے پتہ چل گیا جب زمین و آسمان میں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے تو عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ جب سب اسی کی ملک ہے تو جو جس کی ملکیت ہے، ملکیت جو مالک ہے اس کی نہ عبادت کی جائے گی، جو مخلوق ہے اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو جو یہ پتھروں کی، بتوں کی یا دیگر اصنام کی جو پوجا کرتے وہ غلط ہے۔ سورج کی ساری بنائی ہوئی تو اللہ کی ہے، قدرت کی ہے، تو جو مالک ہے اس کو نہ پوجنا ہے، اس کی موجودگی میں دوسری چیز کو کیوں پوجو گے؟ اس میں شرک کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے اسی کی ملکیت ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر سفارش کرے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ یہ جو کفار تھے جو بت کی پرستش کیا کرتے تھے، تو ان کا یہ کہتا تھا کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ جو بت ہے، یہ جو صنم ہے، ہم کو اللہ رب العزت کے برگاہ میں سفارش کروائیں گے، کل قیامت کے دن سفارش کروائیں گے، تو سفارش کر کے، پیروی کر کے ہم کو جنت میں داخلہ کروائیں گے۔ یہ بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا۔ تو پھر قرآن نے ان کا پورا کا پورا رد کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اور کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی اجازت اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پیروی نہیں کرے گا۔ سفارش پیروی کرنا
قیامت کا جب عالم ہوگا، اللہ رب العزت کی جلال کے آگے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تابعین، محدثین، فقہا سب سہمے ہوں گے اللہ کی جلال کا. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے کلام کرے. سب سہمے ہوں گے، نبی سے لے کر سب. اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں جائیں گے. بڑا لمبا سجدہ فرمائیں گے اللہ کے نبی. پھر اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، جو کہیے سنا جائے گا اور جو سفارش کیے مانی جائے گی. تو پھر یہاں پہ الا باذن ہی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا. جس کو اجازت اللہ دے دے گا وہ سفارش کریں گے. تو اللہ کے نبی یقیناً شفاعت کریں گے. اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کل بروز سفارش کریں گے. حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستجاب دعا عطا فرمائی، یعنی ایک ایسا آپشن دیا، ایک ایسی دعا دیا کہ اس دعا کو اللہ قبول کرے گا ہی. تو تمام نبیوں نے اپنی اپنی وہ دعا مانگ لی اللہ سے. اللہ نے ان کی دعا، اس بات کو قبول کر لیا، ان کی بات مان لی. لیکن سرکار نے فرمایا میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہے، میں نے وہ دعا ابھی تک نہیں مانگی، کل بروز حشر میں اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا. اس دعا میں سرکار نے اس کو بچا کر رکھا ہے. اس دعا کو، یہ دعا ہے ہر نبی کو عطا کی گئی ہے، اس دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا. ایک آپشن سب کو دیا ہے، تمام نبیوں نے اس دعا کو مانگ لیا، اللہ کے نبی نے بچا کے رکھا. چلیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے، جو کچھ اس کے پیچھے، یعنی جو گزر گیا، جو آئے گا، یہ سب جانتا ہے. اللہ رب العزت کے علم کے سامنے ہے، اس کے نظر کے سامنے ہے. وہ آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم سے وہ لوگ نہیں پاتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے. یعنی مخلوق اس کے علم سے وہ لوگ نہیں پاتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا اللہ رب العزت کسی کو عطا کرتا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم کو علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے دیا اتنا ہی علم ہے. تو وہی مراد یہاں پہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ اس کے علم سے اور کوئی زیادہ نہیں پاتے الا بما شاء، جتنا وہ چاہے، یعنی جتنا وہ چاہے وہ اپنے علم سے کسی کو عطا کر دیتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم عطا فرمائے. چلیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کی کرسی میں زمین و آسمان سمائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اسے تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہی بلند رتبے والا اور عظیم ہے. اب یہاں پہ وسع کرسی السماوات، اس کی کرسی زمین و آسمان کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. کرسی کیا چیز ہے؟ تو کرسی کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہوئے. کچھ نے کہا کرسی سے مراد علم ہے، اللہ کا علم. کچھ مفسرین نے فرمایا کہ کرسی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے. کچھ نے کہا کرسی سے مراد اللہ کی عظمت ہے. کچھ نے کہا کرسی یہ عرش کے اوپر ہے. اس طرح کے بہت سارے اقوال بیان کیے گئے. ایک حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ اس زمین، یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو کرسی کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی میدان میں ایک انگوٹھی ڈال دیا جائے. ایک بڑا سا میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈالو تو انگوٹھی اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسی طور پر ساتوں آسمان ساتوں زمین کے مقابلے میں عرش کا یہ معاملہ ہے کہ عرش کے سامنے ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک انگوٹھی کے برابر بھی نہیں. تو یعنی اس کی وسعت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو کرسی ہے اس کتنا وسیع ہے. پھر میرا کہ اللہ رب العزت ان کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سب کو نگاہوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اس سے تھکتا نہیں. تھکنا تو انسان کی خصوصیت ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے. یہ یہاں تک آیت الکرسی. وہو العلی العظیم، اور وہ علم رتبہ والا ہے اور عظیم المرتبت ہے، عظیم رتبہ والا ہے. یہاں تک یہ آیت الکرسی ہوا.
اب اس کے متعلق ایک حدیث پاک سماعت فرمائے اور بات ختم کرو۔ حدیث پاک امام بخاری نے نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ اس صورت یعنی اس آیت کی فضیلت ہے، سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے، امام بخاری نے حدیث کی تخریج کی۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی حفاظت کرنے کے لیے مقرر کیا، یعنی جب سارے زکوٰۃ کے مال کو جمع کیا جاتا تھا ایک جگہ تھا، تو اس کو حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کیا کہ تم دیکھ بھال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک انسان آیا اور اس میں سے ایک مٹھی مال یا کھانا چرا کر جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیے، چرا کر جا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیے، بولے کہ میں تم کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے چلوں گا۔ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگا وہ شخص کہ نہیں، میں بہت تنگ دست ہوں، بہت غریب ہوں، میرے بال بچے کھانے پینے کا نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ چورائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا، چلا گیا وہ چور۔ کل صبح میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ابو ہریرہ جا رہے ہیں، تو جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے گئے، اللہ کے نبی پوچھ پڑے، اے ابو ہریرہ، رات میں تمہارا قیدی کہاں ہوا؟ تمہارا قیدی کہاں چلا گیا؟ ابو ہریرہ ابھی بتائے بھی نہیں، اللہ کے نبی پوچھ پڑے، ابو ہریرہ رات کا تمہارا قیدی کہاں چلا گیا؟ تو پھر ابو ہریرہ نے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے بڑی منت و سماجت کی کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اسی لیے میں نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کل وہ پھر آئے گا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کل وہ پھر آئے گا، ابو ہریرہ، حدیث کے الفاظ ہے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کہہ رہا ہے مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً وہ کل آئے گا۔ اللہ کے نبی جب کہہ دیا ہے کل آئے گا تو وہ ضرور آئے گا۔ صحابہ کا یقین دیکھو، اللہ کے نبی کل کی خبر دے رہے، صحابی یقین کر رہے ہیں کہ بالکل آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر تاک میں لگ گئے، چھپ گئے، واقعی کل ہو کر وہ پھر آیا، پھر چرا کے جا رہا تھا مال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر پکڑ لیا اس کو، پھر آپ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں لے جانے لگے اس چور کو ابو ہریرہ۔ تو پھر اس نے منت و سماجت کی، بڑی سفارش کیا، بڑی رویا دھویا کی اب مجھے چھوڑ دیجئے، میں بہت فقیر ہوں، غریب ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس دن بھی رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ کل جا کے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں بیان کی، ابو ہریرہ تم نے کیوں چھوڑ دی؟ تو بولے کہ اللہ کے نبی وہ ایسی بات کر رہا تھا کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا پھر آئے گا۔ تیسرے دن بھی وہ آیا انسان اور اس میں سے غلہ میں سے چرا کر لے گیا۔ اس دن ابو ہریرہ بولے کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج اللہ کے نبی کے بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ جب لے کر جانے لگے اس بندے کو جس نے چوری کی تھی، تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو، میں بہت اچھی بات بتاؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ بولے کیا بتاؤ گے؟ بولے کہ بات یہ ہے کہ تمہیں ایک چیز بتاؤں گا، ایک کلمہ بتاؤں گا، اس کلمہ کو پڑھو گے تو رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ بولے وہ کیا کلمہ ہے؟ وہ بولا کہ ابو ہریرہ میں تم کو کلمہ سکھا رہا ہوں، اس کلمہ کو یاد کر لو، اور کیا بولتے ہیں اگر رات میں سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے بتا دو کلمہ۔ تو اس شخص نے بتایا یہی آیت الکرسی کا، کہ تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینا، رات بھر اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے نبی صبح کی بارگاہ میں ابو ہریرہ گئے، پھر دریافت کی اللہ کے نبی نے کیا ہوا تمہارے اس قیدی کا؟ تو پھر ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آج اس نے ایک ایسی بات بتائی ہے، اس بات کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ بولے کیا بات بتائی؟ تو پھر پوچھا، پھر ابو ہریرہ نے بتایا کہ یہی کہ اس نے کہا تھا کہ قرآن عظیم کی فلاں آیت کو پڑھو گے تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رات بھر رہو گے اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن بات صحیح کہی ہے، وہ شخص جھوٹا تھا لیکن بات صحیح ہے۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ وہ کون تھا، تمہیں معلوم ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں معلوم وہ کون۔ پھر اللہ کے نبی کا فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اس نے خود بتا کر گیا ہے کہ تم یہ پڑھو گے تو ہم رات میں شیطان قریب نہیں آئے گی۔ بڑی مجرب ہے، اگر کوئی انسان کو شیطان میں خلل ہوتا ہے، خواب میں شیطان حملہ کرتا ہے، تو اگر یہ سورۃ آیت الکرسی پڑھ کر سوئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیطان اس کو ٹچ نہیں کرے گا، جس نے کہ شیطان نے خود تعلیم دی تھی، حدیث میں تو آیا ہی ہے، شیطان نے خود بتایا کہ اگر تم پڑھ لو گے تو ہم لوگ نہیں آتے ہیں۔ اور اس حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کے بعد
ہر نماز فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیگر نماز کے وقت تک اس کو اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتا ہے اس کو جنت سے نہیں روک سکتی ہے مگر موت، یعنی مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت ہی میں جائے گا۔ تو بڑی فضیلت اس آیت کریمہ کی آپ یاد کر لیجئے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا بیان ہوا ہے، تو ان سارے صفات کو اب یاد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آیت کریمہ پر عمل کرنے